یزید نے مقابلے میں آنا تھا نا حضرت امام حسین کے مقابلے میں، تو یزید نے جس آدمی سے مشورہ کیا، ایک غیر مسلم مشرک سے یزید نے مشورہ کیا کہ میں امام حسین سے کیسے نپٹ سکتا ہوں، تو اس نے کہا کہ امام حسین سے نپٹنا بڑا مشکل ہے۔ کہا وہ کیوں؟ کہا امام حسین کا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، اور دوسرا یہ کہ امام حسین کا جو چہرہ مبارک ہے وہ یاد رسول کو تازہ کرتا ہے، تو کوئی مسلمان جو ہے وہ امام حسین پر تلوار اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو یزید نے کہا پھر میں کیا کروں؟ تو اس نے کہا کسی ایسے بندے کو کمانڈ دے دیں فوج کی جو ظالم ہو، اور جس دل میں ظلم ہوتا ہے اس دل میں ایمان نہیں ہوتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک کافر یزید سے کہہ رہا ہے۔ کافر بھی جانتے ہیں کہ جن دلوں میں ظلم ہے ان دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ تو اس نے کہا پھر ایسا بندہ میں کہاں سے لاؤں جو امام حسین پہ تلوار کھینچے؟ تو اس نے کہا کوئی دور نہیں، ابن زیاد موجود ہے۔ ابن زیاد چونکہ ظالم ہے، تو ابن زیاد کو فوج کی کمانڈ دے دی گئی۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ مقدس حجاز کی جو مقدس سرزمین تھی، بلکہ مقدس ہستیوں پر پھر تلوار چلائی گئی اور خون ریزی کی گئی۔ یہ اس بات کی علامت ہے اگر اقتدار پر بیٹھنے والے لوگ ظالم ہوں گے، چاہے وہ کسی ملک میں بھی ہوں، پھر خون خرابہ ہوگا۔ امریکہ کی مثال، اسرائیل نیتن یاہو کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ اگر اقتدار پر ظالم ہیں تو پھر وہ جہاں قدم بھی رکھیں گے وہاں پر وہ خون خرابہ کریں گے، اور خون خرابہ کسی مسئلے کا حل نہیں۔ اتنی بڑی بڑی ریاستیں ہم نے دیکھی ہیں، وہ خون خرابے کے آگے جھکی ہیں۔ خون خرابے سے یا طاقت سے وہ اپنے مفادات کو حاصل نہیں کر سکی۔ اسرائیل نے 1 لاکھ سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا، اور ان کے اوپر کھانے پینے کی غذائی قلت ہے وہ بھی پیدا کر کے دیکھ لی۔ نتیجہ کیا نکلا ہے کہ آخر کار اسے ہار تسلیم کرنی پڑی ہے اور وہاں سے بھاگنا پڑا ہے۔